أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون وإني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تأملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الذلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل بالروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. سوائے ایک بوڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی، پھر ہم نے باقی سب کو تباہ کر دیا. یہاں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے جو وہ فعل انجام دیتے تھے، یعنی مرد کے ساتھ بدکاری کرتا تھا. حضرت لوط علیہ السلام جو بیگم تھی نا وہ معاون تھی ان میں. جیسے ہی حضرت لوط کے گھر ملائکہ آئے عذاب والے اور کہا کہ اے حضرت لوط چلے، تو اس وقت حضرت لوط کی بیگم نے اطلاع دی، ان کی زوجہ نے کہا کہ ہمارے گھر میں جناب خوبصورت سے نوجوان آئے ہوئے ہیں. وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے آ گئے. تو وہاں پر ذات پروردگار نے حضرت لوط اور ان کے گھر والوں واقعی کو کہا کہ ان کو لے کے چلے جاؤ، یہ تمہاری بوڑھی عورت یہیں رہے گی، اس کو عذاب آئے گا. اور ان پر ہم نے بارش برسائی، کس کی؟ پتھروں کی. اور تنبیہ شدہ لوگوں پر بہت بری بارش تھی. جو بندہ جاننا چاہتا ہے، جو تنبیہ لینا چاہتا ہے، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں. یعنی جن کا ایمان کی توفیق حاصل ہی نہیں ہے، وہ اس وضاحت کے ساتھ دکھائے جانے والے معجزے کے بعد بھی ایمان نہیں لے آتے. یقیناً آپ کا رب ہی بڑا غالب آنے والا، بڑا رحم کرنے والا بھی ہے. ایکا والوں نے رسولوں کی تکذیب کی. سورہ حجر میں ایکا کا ذکر آ چکا ہے. اس جگہ کا دوسرا نام مدین ہے. یہ حجاز اور فلسطین کے درمیان ایکا گھنے درخت کو کہا جاتا ہے. اور ایسا معلوم ہوتا ہے مدین ایسے درختوں سے ڈھکا ہوا تھا کہ جب شعیب نے ان سے کہا کیا تم اپنا بچاؤ نہیں کرتے؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو. اس کام میں جو یہ کام تمہارے لیے کر رہا ہوں، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے پاس ہے. تم پیمانہ پورا کرو اور نقصان پہنچانے والوں میں سے نہ ہو. یعنی ناپ تول میں جناب پورا رکھو اور سیدھے ترازو سے تولا کرو. لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو اور زمین میں فساد پھیلاتے مت کرو. مدین تجارتی قافلوں کے گزرگاہ آباد تھا، اس لیے ناپ تول میں خیانت نہ کرنے کا حکم خاص طور پر ذکر کیا گیا. اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا. انہوں نے کہا تم تو بس سیر زدہ ہو، یعنی جادوگر.
تم تو بس ہم جیسے انسان ہو، نہیں ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو، بس تم سچے ہو تو آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گراؤ دو۔ شعیب نے کہا میرا پروردگار تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ انہوں نے شعیب کو جھٹلا ہی دیا، چنانچہ صائبان والے دن کے عذاب نے انہیں گرفت میں لے لیا۔ بے شک وہ بہت بڑے ہولناک دن کا عذاب تھا۔ صائبان کا عذاب کا سورہ ہود میں ہولناک آواز کا لفظ استعمال ہوا ہے، صیحت کا رہا ہے، اور آراف میں رجفت یعنی زلزلہ کا عین ممکن ہے۔ صائبان یعنی بادل سے بجلی گری ہو جس سے ہولناک آواز پیدا ہوئی، ساتھ زمین پر بجلی گرنے سے زلزلہ بھی آیا ہو۔ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔ وہی جو الفاظ باقی انبیاء کے لیے استعمال خدا نے کی، ان کے لیے بھی وہی۔ یقیناً آپ کا پروردگار بڑا غالب آنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے، اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، جسے روح الامین نے اتارا آپ کے قلب پر، تاکہ آپ تنبیہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ قلب سے مراد عضو سنبوری نہیں جو سینے کے اندر ہے، بائیں جانب دھڑکتا، بلکہ مراد نفس کے اندر موجود وہ مرکزی قوت جو حقیقت میں شعور، ارادے، ادراک کا مرکز ہے۔ چنانچہ حضور وحی کو ظاہری حواس سے نہیں لیتے تھے، یہ حواس تو دوسروں کے پاس بھی ہیں۔ اس کے باوجود وحی کے نزول کے وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، وہ نہ کوئی آواز سنتے تھے نہ کسی کو دیکھتے تھے، بلکہ رسول وحی کا اس طرح ادراک کرتے تھے جس طرح اپنے وجود کا ادراک ہو۔ اس لیے وحی کے ادراک میں کسی قسم کا شک اور غلطی کا امکان نہیں ہے، جبکہ حواس کے ذریعے جو ادراک ہوتا ہے غیر رسول کے لیے تو اس میں اشتباہ کا ممکن رہتا ہے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے حواس کے 600 اشتباہات گنے ہوئے۔ یہ ایسے افواج جو فلسفہ جانتے ہیں، جو حواس خمسہ کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں، وہ ان چیزوں کے بارے میں بہتر سمجھیں گے۔ فرمایا صاف عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور اس قرآن کا ذکر انبیاء ما سلف کی کتب میں بھی آیا۔ باقی جو پہلے انبیاء کی کتابیں ہیں اس میں بھی اس قرآن کا ذکر ہے، یعنی ایک کتاب ہے۔ کیا یہ قرآن ان کے لیے ایک نشانی معجزہ نہیں ہے کہ اس بات کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں، سابقہ انبیاء بھی جانتے تھے، سابقہ انبیاء کے امتوں میں سے جو علماء ہوتے تھے وہ جانتے تھے کہ ایک کتاب ہے نہیں ہے، ایک نبی یعنی۔ اگر ہم اس قرآن کو غیر عربی میں نازل کرتے تو کیا ہوتا؟ وہ اسے پڑھ کر انہیں سنا دیتا، تب بھی یہ اس پر ایمان نہ لاتے۔ ان کی اپنی زبان یعنی غیر عربی میں ہوتا، انہیں سمجھاتا، عرب اگر نہیں ہے تو باقی امتوں کو، باقی امت کے افراد کو سمجھاتا، پھر وہ ایمان نہ لیتے۔ اس طرح کے دلائل دے کر ہم نے اس قرآن کو ان مجرموں کے دلوں میں سے گزارا ہے، پھر بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ پس یہ عذاب ناگہاں اور بے خبری میں ان پر واقع ہوگا، چونکہ ان کے دلوں میں قرآن نہیں ٹھہر رہا، بلکہ وہ کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ ان کے جرم کی پاداش اور نتیجہ ہم نے یہ توفیق ان سے سلب کر لی ہے۔ آپ جتنا بھی ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کریں وہ کبھی بھی بات سننے والے نہیں ہیں۔ فَيَقُولُ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمُعْرِضُونَ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ تو وہ کہیں گے کیا ہمیں مہلت مل سکے گی؟ کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے عجلت کر رہے ہیں، جلدی کر رہے ہیں؟ یہ تو بتلاؤ کہ اگر ہم انہیں برسوں سامان زندگی دیتے رہیں، یعنی رہتے رہو اس دنیا میں، پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان کے ساتھ وعدہ ہوا تھا۔ فرمایا تو وہ سامان زندگی جو زندگی گزارے ان کے کسی کام نہیں آئے گی، جو انہیں دیا گیا تھا کوئی شے کام نہیں آئے گی۔ اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس بستی کو تنبیہ کرنے والے تھے، یعنی پہلے بھیجا ہے، بتایا ہے، ایسے نہیں کسی کے پر عذاب آ گئے۔ یہ سنت پروردگار کے خلاف ہے، کوئی بندہ سمجھے کہ اس بستی پر عذاب ویسے ہی اللہ نے ڈال دیا، کسی کو نہیں بھیجے۔ نہیں، اللہ رب العزت پہلے بھیجتا ہے کسی کو تنبیہ کرنے والا، سمجھانے والا، عذاب الہی سے پروردگار سے ڈرانے والا، پھر عذاب کرتا ہے۔ یاد دہانی کری ہم کبھی بھی ظالم نہ تھے، یہ بھی یاد رکھ لو۔ ایسے نہیں ہے کہ اللہ نعوذ باللہ ظلم کرنے والا۔ اس قرآن کو شیاطین نے نہیں اتارا، نہ یہ کام ان سے کوئی مناسبت رکھتا، نہ ہی وہ استطاعت رکھتے ہیں۔ مشرکین کا الزام تھا یہ قرآن پیغمبر پر ایک جن نازل کرتا ہے، جواب میں فرمایا نہ قرآن جن میں سے کوئی مناسبت رکھتا ہے، یہ قرآن ایسا نہیں ہے جس میں سے حکمت کی باتیں نہ ہوں، یہ تو جن ہے، یا کوئی اور مخلوق نہیں ہے جن سے یہ سرزد ہو، وہ بے ذات ہے، یہ طاقت رکھتے ہی نہیں ہے کہ اس انداز میں قرآن اتارے۔ پھر فرمایا یقیناً وحی کے سننے سے بھی دور رکھے گئے ہیں، بس آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکاریں ورنہ آپ بھی عذاب پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو تنبیہ کیجیے۔ متعدد راویوں نے یہ واقعہ حضرت امیر سے نقل کیا، دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر رسول نے اپنے قبیلے کے عزیزوں سے فرمایا، اے اولاد عبد المطلب، قسم خدا میں نہیں جانتا کہ عربوں میں کسی نے اس چیز سے کوئی بہتر چیز پیش کی ہو جو میں پیش کر رہا ہوں۔ میں دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے یہی حکم دیا ہے کہ میں تمہیں دعوت دوں، تم میں سے کون ہے جو اس معاملے میں میرا ساتھ دے؟ حضرت امیر فرماتے میں نے عرض کیا آپ کا ساتھ میں دوں گا، حالانکہ میں عمر میں سب سے چھوٹا تھا۔ اس وقت لوگ ہنستے ہوئے چلے گئے۔ فرمایا مومنین میں سے جو آپ کی پیروی کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں۔ یہ حکم رشتہ داروں کے ساتھ مخصوص نہیں، عام مومنین کے لیے بھی ہے۔ جو بھی ایمان لے آئے اس کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آئے، کیونکہ اسلامی قیادت کا رعیت کے ساتھ حاکم و محکوم والا مسئلہ نہیں ہے، محبت کا رشتہ ہے۔ اگر وہ آپ کی نافرمانی کرے تو ان سے کہہ دیجیے کہ میں تمہارے کردار سے بیزار ہوں، بڑے غالب آنے والے مہربان پر مجھے بھروسہ ہے جو آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے، جو آپ نماز کے لیے جب آپ نماز کے لیے اٹھتے ہیں سجدہ کرنے والوں میں آپ کی نشست و برخاست کو بھی دیکھتا ہے۔ بعثت کے ابتدائی دنوں کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے تائید حوصلہ دیا جا رہا ہے، آپ اپنی تبلیغ رسالت اللہ پر توکل کریں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، خواہ آپ اکیلے ہوں یا سجدہ گزاروں میں ہوں۔ بعض روایات کے مطابق اس سے مراد آپ کو اللہ اور اس وقت بھی دیکھ رہا ہے جب آپ کا نور ساجدین کے اسلاب میں پشت در پشت منتقل ہو رہا تھا۔ وہ یقیناً بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں خبر دوں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ ہر جھوٹے بدکار پر اترتے ہیں۔ وہ کان لگائے رکھتے ہیں، ان میں اکثر جھوٹے ہیں۔ شاعری کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں، شاعروں کی، اور آپ نہیں دیکھتے کہ یہ لوگ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، جو کہتے ہیں اسے کرتے نہیں ہیں۔ شیاطین ہوں، جھوٹے بدکار ہوں، یہ مناسبت ان کے ساتھ اتری، اسی شیاطین ایسے لوگوں پر اترتے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل انجام دیتے ہیں، کثرت سے اللہ کو یاد کریں، مظلوم واقع ہونے کے بعد انتقام لیں۔ ظالموں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام کو پلٹ کر جائیں گے۔